أشرقت نفسي بنور من فؤادي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ رب العزت مفتی فیض الوحید صاحب کے فیض کو جاری ساری رکھے، ان کا چشمہ بہتا رہے۔ واقعتاً وہ وحید واحد احد ذات کا صحیح معنی میں فیض رساں تھے، یا کہیے فیض رساں چشمہ تھے۔ آپ کے صوبے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت تھے، ایک انقلاب آفریں شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کو مرجع بنایا تھا، قرآنی حقائق ان پر عجیب طریقے سے حق تعالی شانہ نے کھولے تھے، قرآن کریم کے شیدائی تھے۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں میں رہ کر بھی قرآن کریم پر جو شاہکار کارنامہ انجام دیا ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ ان کا اچانک اس طرح چلے جانا صوبے کے لیے خصوصاً اور ہندوستان کے لیے عموماً علمی، عملی اور فکری دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسلامی روح پھونکنے والوں میں سے ایک شخصیت کا چلے جانا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کے کارناموں کو تا حیات باقی رکھے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا سے اپنے پاس راضیۃ مرضیۃ کہہ کر بلا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی خبر سن کر نہ صرف یہ کہ حیرت اور تعجب ہوا بلکہ بے حد صدمہ اور افسوس ہوا۔ ایسا نیک صالح انسان جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی، دین کی خدمت میں لگا دی ہو، اور پورے جموں میں ان کی دینی خدمات کو سراہا جا رہا ہو، اور ان کے خدمات کو قبول عام حاصل ہوا ہو، اور ایسا عظیم خادم اسلام کا، دین کا دنیا سے روپوش ہو جائے، بے حد صدمہ اور افسوس ہوا۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور شکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی تمام دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حينما رددت يا رب العباد